امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو دین کو نقصان پہنچاتے تھے. وہ بہت سارے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج امریکہ اور برطانیہ ہمیں تنگ کرنے لگے. یہ بہت قدیم روایت ہے. ان تنگیوں سے نکل کر کے اسلام کھلا ہے اور کھلتا رہے گا. اور خوارج ایک جماعت تھی جو بڑے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتی تھی. معتزلہ ایک فرقہ تھا، وہ عقل کو زیادہ ترجیح دیتا تھا اور دین کو کم. جہمیہ ایک فرقہ تھا اور اس کا بڑا جہم بن ابی سفیان عجیب و غریب اخلاق و نظریات رکھتا تھا، جو حضرت امام اعظم کے فتوے سے اہواز میں جا کے قتل ہو گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جہمی فرقہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ جو بہت محتاط مفتی اور فقی تھے، انہوں نے ان کو غلط کہا تھا. تو فرمایا کتاب الرد علی الجہمیہ. پھر یہ کہ مسلمانوں کا اپنا پلیٹ فارم کیا ہوگا، کتاب التوحید، عقید توحید مضبوط رکھو. کسی غلط توحیدی کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدعتی بن جائیں. نہیں، ہم موحدین ہیں اور توحید پر فخر و شکر. من شاخ بلند بار پر از میوہ توحید. حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، من شاخ بلند بار پر از میوہ توحید. از راہ گزرے سنگ زدن آر ندارے. فرماتے ہیں کہ میں توحید کے پھل سے لدا ہوا سرسبز درخت، راستے سے گزرنے والے اگر پتھر مارتے اس سے مجھے ڈر نہیں لگتا. جب پروگرام مضبوط ہو اور عقیدہ محکم ہو تو پھر مضبوط عقیدے کے لیے آپ محنت کریں. تو بڑا عنوان تو قائم کیا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. اور چلتے چلتے پھر فرمایا کہ یہ معتزلہ جو عقل پرست بنے ہوئے ہیں، ان کی باتیں بھی کمزور ہیں. اسلامی عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اگر وہ دین کے مطابق ہے تو قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں تلیں گے، اور اگر وہ نیک اعمال نہیں ہے تو پھر گناہوں کے پلڑے میں ڈلیں گے اور آدمی کے لیے گناہوں کا وزن بنے گا. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن کا اعمال تلنا یہ برحق ہے. معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ کیوں تولے. اور کبھی کہتے تھے کہ اگر تولنے کا ذکر بھی ہے تو اس سے مراد قیام عدل ہے. ان کی یہ باتیں صحیح نہیں تھی. ائمہ اہل سنت نے اپنے اپنے زمانے میں ان کا رد کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اہل سنت کے جلیل القدر امام ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اس کتاب کے اخیر میں ان کا رد کیا ہے. باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے. یعنی الموازین العادلات، القسط صفت ہو جائے گی. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ منسوب بنزع الحافظ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ. بعضوں نے مفعول له دیگر تراکیب بھی کی ہے. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ توقید کے لیے ہے، لوقت یوم القیامہ. قیامت کے دن ترازو قائم ہوں گے. ترازو یا تو ہر عمل کا علیحدہ علیحدہ ہے تو جمع کا صیغہ ہے، اور یا یہ کہ تفہیم کے لیے ہے کہ بہت بڑا میزان ہوگا اور اس ایک ترازو سے ہی سب کچھ تل جائے گا. احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آئی. تو اس کا ایک پلڑا جو نیکیوں کا ہے وہ بالکل سفید ہے،
اور کفت الحسنات من النور وکفت السیئات من الظلم، اور گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جس ترازو سے سونا تلے گا جواہر تو وہ صاف رہے گا، اور جس ترازو سے گندگیاں اور نجاستیں تلے گی وہ میلا کچیلا ہوگا۔ اور وہ ترازو جو نیک اعمال کے تلنے کا ہے وہ جنت کے سیدھ میں ہے، اور وہ ترازو جو گناہوں کے تولنے کا ذریعہ ہے، یعنی وہ پلڑا وہ جہنم کے سیدھ میں۔ اور ترازو کا لہو لسان، اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ وہ روکنے والا موجود ہے۔ اور ترازو عدل کا، آدم علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے یا اسرائیل ہوں گے یا جبریل ہوں گے، تینوں روایتیں۔ کون ترازو استعمال کرے گا؟ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ تینوں صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام تو اس لیے ہوں گے کہ ان کی اولاد پر مقدمات ہے، وہ فریق ہے، اور جبریل وکیل سرکار کے طور پر ہوں گے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اسرائیل یا ملک الموت وہ جو تھانیدار کیس بناتا ہے وہ پھر اس مچلکے کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ اعمال تلیں گے اور نیکیوں کا وزن ہوگا اور گناہوں کا وزن نہیں ہوگا۔ نیکیاں بھاری رہے گی کیونکہ وہ قیمتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک نوٹ ہے سکہ رائج الوقت 100 روپے کا، آپ نے دکھایا، دکاندار نے کہا بالکل صحیح ہے، کیا چاہیے؟ یہ وزن ہے نا۔ آپ نے ایک اتنا خوبصورت سرخ رنگ کا نقشہ پیش کیا، اس نے کہا چھوڑو اس سے پتنگ بنا لو، بیکار ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، بے وزن ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا ذرہ نکالا اور سنہرے نے کہا کہ بھائی یہ تو بہترین سونا ہے اور یہ 2 تولے سے کم نہیں ہے، اس کے اتنے پیسے بنتے۔ آپ نے اتنا سارا دکھایا، اس نے کہا یہ زنگ آلودہ لوہا ہے، بیکار ہے، 1-2 پیسے کباڑی ابھی نہیں لے گا اس کو۔ تو حسنہ کا وزن ہے اور سیئہ کا وزن نہیں ہوتا، وہ تو بے وزن چیز ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں آدمی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اس نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ علم حاصل کر چکا ہے، یہ کہتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس نے 4 چوریاں کی ہے، 6-10 اور بھی کر لے گا۔ ایسا کوئی باپ تعارف کرتا ہے؟ اس کو دیکھ کے شرماتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو دنیا کے اندر بھی نیک اعمال قیمتی ہے، وطندار ہے، اور برائیاں شرم کے باعث۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُونَ، اور بے شک اعمال بنی آدم کے اور ان کے قول یہ تولے جائیں گے۔ اعمال ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں، پیروں سے بھی ہوتے ہیں، ناک سے بھی ہوتے ہیں، کسی کو ناک ایسی کرو، کسی کو آنکھ ایسی ہلاؤ، لیکن قول صرف زبان سے ہوتا ہے، تو ایک کو جمع لے آئے دوسرے کو مفرد، اگرچہ بخاری کے قابیسی وغیرہ کے نسخوں میں اولہم کی جگہ اقوالہم بھی ہے۔ وقال مجاہد ابن جبر ابن عباس کے شاگرد ہے، 30 مرتبہ ان سے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، اور چونکہ استاذ کے ساتھ دیر تک رہے ہیں تو ملازم مع شیخ صحبت کثیرہ کے ساتھ محدثین کے ہاں زیادہ متقن ہوتا ہے، تفسیر میں بھی وہ معتبر ہے۔ ویسے بھی مجاہد کا نام بھی مبارک ہے جہاد سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی سجدے کی حالت میں دی،
101 102 103 یا 104 ہجری میں مجاہد ابن جبر. یہ آیت وزن اعمال کی ایک جگہ ہے وزنو بالقسطاس المستقیم، یعنی وزن کا صیغہ وہاں آیا ہے، اور بخاری بھی ادنی مناسبت منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. امام مجاہد نے کہا ہے کہ یہ جو قسطاس یا قسطاس کا لفظ ہے، ترازو اور سیدھا پن، یہ العدل کو کہتے ہیں، برابری اور مساوات کو. وزنو بالقسطاس المستقیم، یہ ایسے ترازو سے ناپو تولو جو ٹھیک ہو، صحیح ہو. رومی زبان کے اندر یہ مساوات کو کہتے ہیں، برابری کو. گویا ایسے الفاظ کا بھی قرآن کریم میں استعمال ہے جو عجمہ ہے. وَالْمَسْأَلَةُ اخْتِلَافِيَّةٌ فِي السَّلَفِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہتے ہیں قسط بھی مقسط کا مصدر ہے، یعنی محذوف الزوائد، اصل کو دیکھ کر. ورنہ تو مقسط اقسط یقسط سے ہے اور اس کا مصدر اقساط آتا ہے، قسط یا قسط نہیں آتا. لیکن اصل صیغہ تو قسط کا ہے، اسی سے اضافہ ہو کر کے اقسط یقسط بن گیا ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ، جب یہ اقسط یقسط سے ہو تو اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا، اور اگر یہ قسط سے ہو قاسط. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسطون بمعنی ظالمون و جائرون کے، وہ ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ ایک صیغہ ہے لیکن اس کے استعمال کا فرق ہے. اگر یہ مزید میں ہو تو یہ محمود ہے، ان اللہ یحب المقسطین. اور اگر یہ مزید سے ہٹا دیا جائے، اصل صیغہ نکالا جائے، تو پھر قاسط بمعنی ظالم کے ہیں. ایسا ہوتا ہے جس طرح فلسن پیسہ اور افلسا پیسے کا نہ ہونا، افلاس غربت. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور آخر من لقیہ بمصر 217 یا 219 میں امام بخاری نے ان سے ملاقات کی اور استفادہ کیا ہے. اس نام کے اور لوگ بھی ہیں، علی ابن اشکاب و محمد ابن اشکاب، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے لیست بینہم قرابہ، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اتفاقی ہے نام. قال حدثنا محمد بن فضیل بالاتفاق قوی عن عمارۃ بن القعقاع بالاتفاق ثقہ ہے، عن ابی زرعہ مشہور حافظ و تابعی ہے. یروی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے رہنے والے ہیں. یہ پہاڑوں میں رہتا تھا اور بعض لوگ ان قبیلوں سے بہت تنگ تھے. بخاری میں ہے کہ آپ کی خدمت میں کہا گیا کہ ہم دوست سے بہت تنگ ہیں، تو آپ نے کہا اللہم اہد دوسا واتنی بہم، خدائے دوسیوں کو ہدایت دے اور میرے پاس لے آئے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیل کے سرخیلے جو مشرف بہ اسلام ہوئے 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اخیر میں ہیں لیکن نمبر سب سے لے گئے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے سب کے اخیر میں ہیں لیکن درجات آپ کے بہت عالی ہے اور مقام بہت بلند و مرتبہ والا. بعض بعد میں آنے والے بہت سارے اگلوں سے بڑھ جاتے ہیں، یہ خدا کا فضل و احسان ہوتا ہے. طلب عزیز کو اس میں ایک تلمیح ہے، خوشخبری اور مژدہ کہ گو آپ نے اس سال پڑھا اور فاضل ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کو پیچھے نہیں چھوڑے گا، اور جب وقت آئے گا تو اللہ آپ کو چاند و سورج کی طرح جگمگا دے گا، بشرطے کہ اپنے دین پر مضبوطی سے رہے اور اپنے اللہ کو ہمیشہ راضی رکھتے رہے اور اپنے نبی کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہے.
اور جو فکر و زاویہ آپ نے اس درسگاہ کے اندر حاصل کیا ہے اس کی عزت اور ناموس کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں سربالا رکھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 میں مسلمان ہوئے اور 3-3.5 سال مشکل سے ان کو ملے، لیکن ان سے 5374 احادیث روایت، اور فرماتے مجھ سے زیادہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس تھی تو وہ 6 یا 7 ہزار ہوگی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 5374 جو بدر العینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں جمع دی، وہ صحیح جمع دی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن عمر والا مجموعہ کہاں چلا گیا، تو وہ ان کو بھی یاد تھا اور لوگوں کو بھی تھا، وہ اوروں کے ذریعے بیان ہو گیا۔ ابو ہریرہ کے علاوہ جو احادیث ہے وہ وہی ہے، وہ 6-7 ہزار ہوگی۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکھتے تھے اور ابو ہریرہ خوب یاد کرتے تھے، وہ 10-12 ہزار کا کل مجموعہ احادیث ہے، اور وہ ان بزرگوں کو زمانے رسول میں یاد ہو چکا تھا۔ دین ہر اعتبار سے اللہ نے قرن اول کے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بڑے دور گزرے، فرماتے ہیں ولدت یتیما وہاجرت مسکینا، اور کبھی فرماتے ونشأت مسکینا، بڑی مسکنت و غربتوں میں میں نے وقت گزارا۔ وکنت غلاما لبصرہ بنت الغزوام، میں بصرہ کے ہاں غلام تھا، فزوجنی اللہ، ایک وقت آ گیا کہ اللہ نے وہ عورت میرے نکاح میں دے۔ طلبہ کو بشارت ہے کہ نکاح کی زیادہ فکر میں نہ رہو، اللہ تعالیٰ عزت و شرف کے نکاح عطا کر دے گا۔ ویسے تو دنیا کے بہت لوگ نکاحوں میں پریشان ہیں، بڑے قدر اور عزت کے گھروں میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک نشست میں ان کے لیے بھی عزت کے رشتے پیدا کرے، لیکن دین والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے رشتے بہت آسان ہوتے ہیں اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور پردے کا رشتہ دے دیتا ہے۔ سب سے بڑا رشتہ دین سے ہے، اس کی حفاظت کرو۔ چھوٹے چھوٹے رشتے وقتی طور پر نصیب ہوتے رہیں، مقصد سے غافل نہ ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ فالحمدللہ الذی جعل الدین قواما وابا ہریرہ اماما، خدا کا شکر ہے جس نے دین کو عزت کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو مسلمانوں کا امام بنایا۔ ابو ہریرہ کو محدثین راوی الاسلام کہتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں عبد شمس نام تھا، اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن نام رکھا گیا۔ بعض کی رائے ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے ہاں پسندیدہ نام ہے۔ اور ابو ہریرہ حضرت نے ان کو کہا تھا کیونکہ یہ بلی سے محبت کرتے تھے، پالتے تھے، خیال ویال رکھتے تھے۔ اور لا تدعنی الا بیا عبدہا فإنہ من اشرف اسمائی، ایک عاشق کہتا ہے کہ مجھے محبوب کا غلام کہہ کے پکارو، یہ میرا بہترین نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ناراض ہو کے مسجد میں لیٹے تھے مٹی میں، حضرت تشریف لائے، فرمایا قم یا ابا التراب، اٹھو مٹی پہ لیٹنے والے، تو مستقل لقب بن گیا ابو تراب، اور بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی ابو تراب کہتے۔ اکابر اور بزرگوں کی طرف سے جو اعزاز، القاب، اوصاف ملتے ہیں وہ فخر و شکر کے ہوتے ہیں، صحیح طرح قدردانی کی جائے تو اللہ اس کے بہترین نتائج دونوں جہانوں میں نصیب فرما دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم